مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا من الناس لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، میرا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہوا. مدینے میں آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دو قبیلوں کو جوڑ دیا. اوس اور خزرج جو 40 سال تک جنگ بعاث میں 40 سال تک لڑائی کر رہے تھے، ان دونوں کو جوڑ دیا، ایک بنایا. پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان مؤاخات کی. پھر یہودی جو 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، یہودیوں اور مدینے کے رہنے والوں کے درمیان ایک میثاق بنایا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، جس میثاق کے تحت یہ تھا کہ مدینے پر کوئی بھی حملہ کرے گا وہ مدینے میں رہنے والے تمام افراد کا دشمن سمجھا جائے گا. کوئی بھی شخص مدینے میں رہنے والے کسی قبیلے یا کسی قوم کے خلاف دوسری قوم کا ساتھ نہیں دے گا. یہ بھی اس پیغام میں لکھا ہوا تھا اور یہ بھی معاہدے میں طے تھا. اب آتے ہیں شروعات کہاں سے ہوتی ہے. یہودی شروع میں تو یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کرتے تھے اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکامات ان کی کتابوں کے اندر اس کی تصدیق ملتی تھی تو وہ نرم پہلو اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن جو اختلاف کا آغاز ہوا وہ در حقیقت تحویل قبلہ سے ہوا. یعنی جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ مت کر کے نماز پڑھیے، آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. یہ کھلا اعلان تھا کہ اب عالم کی رہنمائی، اب عالم کی ہدایت کی ذمہ داری، اب عالم کو صحیح راہ بتانے کی ذمہ داری یہودیوں کے پاس سے نکل چکی ہے. اب یہ ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے پاس آنے والی ہے. تو اس وقت سے ان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے. انہوں نے کبھی تو یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. کبھی تو انہوں نے یہ کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، اللہ نے ان کو کہا کہ تمہارے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کبھی گستاخی بہت ساری کی. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے گستاخی کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہمارے درمیان معاہدہ نہیں ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. بہرحال حالات اس طرح سے بڑھتے رہے. وہ کبھی انہوں نے کوشش کی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان فساد مچائے جائے. بخاری میں اس کی بھی روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ابدعوا الجاہلیۃ وانا بین ظہرانیکم، کیا جاہلیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جبکہ میں آپ کے سامنے ہوں. کبھی یوم بعاث یعنی جنگ بعاث کا ذکر کر کے اوس اور خزرج کے درمیان لڑانے کی کوشش کی اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ بدر کا واقعہ پیش آیا. جب بدر کا واقعہ پیش آیا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے. خود یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلے کرنے آتے تھے اور اس کی ہزاروں مثالیں احادیث کی کتاب میں ملتی ہیں.
ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہودیوں کا جو معاشرہ تھا اس میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ حق کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے تھے اور اسی کے ذریعے فیصلہ بھی کیا کرتے تھے, عدل و انصاف بھی کیا کرتے تھے. تو لہذا کچھ اچھے لوگ تھے, ولیکن وَكَثِيرٌ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدٌ, کچھ نیک لوگ تھے, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَفْعَلُونَ, لیکن بہت سارے لوگ بگڑے ہوئے تھے. جو اچھے لوگ تھے اور جنہوں نے فساد نہیں کیا تھا ان کے تعلقات تو آخر تک رہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو وَدِرْعُهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ, بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کی زرہ یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی. تو یہ تعلقات تھے اچھے یہودیوں کے ساتھ. جنہوں نے فساد کیا ان کے فساد کی بنیاد پر ان کے ساتھ جس سلوک کے وہ مستحق تھے وہ سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. بدر کے واقعے کے بعد دو واقعات رہنما ہوتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں ہجرت کے بعد کفار مکہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو انہوں نے خط لکھا. یہود جو قبیلے ہیں ان کو بھی خط لکھا کہ ہمارے پاس سے ایک شخص اور چند افراد تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں, تم نے انہیں پناہ دی ہے, تم ان کو مدینے سے باہر کر دو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے. مکے کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھی. جب بدر کا واقعہ ہوا اور بدر کے واقعے میں اللہ نے جس کو یوم الفرقان کہا مسلمانوں کو کامیابی ملی, تو 3-4 واقعات ایک ساتھ ہوئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکے کے لوگوں نے دوبارہ خط لکھا کیونکہ مکے کے لوگ بدلہ لینا چاہتے تھے. ظاہر سی بات ہے یا لثارات بدر کے نعرے لگ رہے تھے کہ بدر میں جو مقتولین ہیں ان کا بدلہ لیا جائے. تو وہ انہوں نے خط لکھا. اس خط پر وہ پریشان بھی ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکاری کی جائے. دوسری طرف چونکہ تحویل قبلہ کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ نبی ہم پر غالب آنے والا ہے اور اب ہم خطرے سے خالی نہیں ہے, تو انہوں نے مکاری بھی شروع کر دی تھی. بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس دوران 3-4 واقعات ہوئے. پہلا واقعہ کفار مکہ نے چونکہ انہیں بدر کے مقتولین کا بدلہ لینا تھا, انہوں نے یہودیوں سے اور مدینے کے منافقوں سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا, جس میں انہوں نے دھمکیاں دی کہ اگر تم ان کو باہر نہیں نکالو گے تو ہم تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں رسوا کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عبداللہ ابن سلام اور دیگر یہودی کچھ احبار ایمان لا چکے تھے اور حقانیت اللہ کے نبی کی ان پر واضح ہو چکی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قینقاع سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ یا معشر یہود اسلموا, اے یہود ایمان لاؤ, اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی مصیبت آ جائے جو مصیبت مکے والوں پر آ چکی ہے. واللہ انکم لتعلمون انی نبی مرسل, اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں. تو اس وقت اس پر انہوں نے جواب دیا کہ تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ قریش کے ساتھ تم جیت گئے ہو, وہ تو جنگ میں ناتجربہ کار تھے, ہم تو جنگ والے تھے. اور حقیقت یہ تھی کہ بنو قینقاع کے 700 یا 800 افراد وہ جنگ میں ماہر سمجھے جاتے تھے. اور یہ درحقیقت یہ جملہ درحقیقت جنگ کا اعلان تھا اور میثاق مدینہ یا معاشرتی قانون کی خلاف ورزی تھی جو جنگ کو دعوت دے رہی تھی. لیکن پھر بھی صحابہ کرام آگے بڑھ گئے. اس چیز کو انہوں نے عفو درگزری سے معاملہ کیا. ہوا یوں کہ ایک مسلمان عورت, انصاری عورت بنو قینقاع کے بازار میں کوئی چیز بیچ رہی تھی. ایک یہودی نے اس کے کپڑے کو پیچھے سے کہیں ٹانگ دیا. جب وہ اٹھ کھڑی ہو گئی تو اس کی جو عورت ہے وہ ظاہر ہو گئی. تو لوگوں نے ٹھٹھا اٹھایا. تو ایک مسلمان غیرت مند کھڑا ہو گیا اور اس نے اس یہودی کا سر قلم کر دیا. پھر یہودی اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا وہاں سے آغاز ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا, واللہ لقد تم الوادی علی القرى وبلغ السیل الزبیتین, اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے.
جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہوتی ہے، جو افراد ایک عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے ہیں، وہ افراد معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا، اور تاریخ میں اکثر ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو عموریہ ہو، سندھ کا واقعہ ہو یا سینٹ یعقوب کا واقعہ ہو، یہ تمام واقعات در حقیقت اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے اس معاشرے نے مسلمان عورت کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ بے عزتی کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ جب مسلمان کمزور تھے اور ایزابیلا جو ملکہ ایزابیلا ہے اس کی حکومت میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ بے حرمتی کی جانے لگی، تو ظاہر بے بس نے بھی یہی کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قینقاع میں کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس قبیلے کا محاصرہ کیا اور 15 دن تک محاصرہ رہا۔ چونکہ آپ کے سامنے پہلے بات واضح بھی ہو چکی ہے کہ بنو قینقاع کے حلیف تھے خزرج، اور عبداللہ بن ابی خزرج سے تعلق رکھنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ان کے پاس بھیج دیجئے، میں ان کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں انہی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض من یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو لہذا اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا ولی یا دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ پھر عبداللہ بن ابی آگے بڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اس شرط پر کہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے بنو قینقاع کا واقعہ ہوا، اور مدینے کا ایک یہودی قبیلہ جو فتنہ و فساد کرتا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گستاخی کرتا تھا، اس قبیلے کو مدینے سے دربدر کیا گیا۔ جب انہوں نے قانون کی مخالفت کی، جب انہوں نے عہد پیمان کو توڑ دیا، تو مدینے سے ان کو درگزر کیا گیا، دربدر کیا گیا۔ دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ بنو نضیر، اور یہ قبیلہ بنو نضیر اس کے سلسلے میں بھی، جس کو کہتے ہیں غزوہ بنو نضیر، اس کے بارے میں بھی 2-3 خلفیات یا 2-3 بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ بات آپ ہمارے لیے معلوم ہونی چاہیے۔ دوسرے ہے کہ اس قبیلے کے اندر بھی شرپسند عناصر بہت زیادہ موجود تھے، اور 2 واقعات ایسے ہوتے ہیں جو محدثین کرام نے احادیث میں اور سیرت نگاروں نے اپنی سیرت میں بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے بعد جب بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 70 قرہ شہید کیے گئے، ایک شخص عمرو بن امیہ الضمری وہ کسی طرح سے وہاں سے بچ کے نکل گیا تھا۔ جب وہ مدینے کی طرف آنے لگا تو 2 لوگوں کو دیکھا، تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ان لوگوں نے ہمارے قرہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ان کو کڈنیپ کر کے اغتیال کر کے مارا ہے۔ تو اس نے، وہ صحابی رضی اللہ عنہ جوش میں تھے، تو انہوں نے ان کو مارا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ تھے۔ جب مدینے آئے تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا، اور مدینے کے معاشرتی قانون کے مطابق جو میثاق مدینہ میں متعین تھا وہ یہ تھا کہ دیت دینے میں پورے مدینے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس تعاون میں مدد کرنے کے لیے یا مدد لینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے۔ تو جب وہ وہاں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ اس دیوار کے اوپر جا کر آپ کے اوپر سخت پتھر گرایا جائے، تاکہ جس سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو۔ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بنو نذیر کا محاصرہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور یہ بیان کیا کہ میں وہی رسول ہوں جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے 30 افراد ہیں، آپ کے 30 افراد آپ لے کے آئیں، ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور اگر یہ 30 لوگ ایمان لاتے ہیں تو ہم سب ایمان لائیں گے۔ واضح رہے کہ اس طرح سے
اس طرح سے ایک واقعہ ہو چکا ہے جس میں عبداللہ ابن سلام ایمان لا چکے تھے لیکن یہودیوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. لیکن پھر انہیں اندازہ ہوا، چونکہ حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور بحقی کی یہ روایت ہے، اور اس کو محدثین نے زیادہ سبب مانا ہے غزوہ بنو نذیر کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آج 30 نہیں 3 افراد کافی ہیں. یہ تینوں افراد خنجر لے کر، زہریلا خنجر لے کے آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیا جائے. اور اللہ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، یا محمد ابن مسلمہ صحابی کا نام آتا ہے، ان کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ مکاری کر رہے ہیں. جب یہ بات سامنے آ گئی تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ 15 دن کے اندر اس علاقے کو خالی کر کے چلے جائیں. یہاں پر فتنہ کرنے والے اور معاشرے کے اندر فساد مچانے والوں کی اس معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس وقت وہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول چونکہ ان کا حلیف تھا تو اس نے پھر دخل اندازی کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کیا. محاصرہ کرنے کے بعد چونکہ اس کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور وہ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور پھر وہ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو یہ سورہ حشر کی آیات میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. عبداللہ ابن ابی نے ان کو بھروسہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے جیسے قرآن مجید میں سورہ حشر میں بیان کیا کچھ بھروسہ کام نہیں آ سکا. اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی آپ اپنے ساتھ ایک اونٹ پر جتنا سامان لے کے جا سکتے ہیں لے کے جائیں. تو یہ لوگ اپنے اونٹ پر اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کر اپنے اونٹ پر سامان لے کے جا رہے تھے. اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر کے نکل رہے تھے چونکہ اس قبیلے نے بھی عہد شکنی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا. تو یہ 2 قبیلے مدینے سے نکل گئے اور یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد ہے. بنو نذیر نے یہ کیا کہ وہ خیبر چلے گئے. خیبر جانے کے بعد پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب وجود میں آیا. مدینے کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات آگے آپ کے سامنے آنے والی تھی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہودیت الگ چیز ہے، یہودیوں کا فساد الگ چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں یہودی تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا، یہاں تک کہ آپ نے ان کے ساتھ معاملات کیے. لیکن جن یہودیوں نے میثاق کو توڑا، معاہدہ توڑا، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو ہی مدینے سے باہر کیا. قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے اور قانون سے برتر اور بالا کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ نبوی تعلیم اور یہ مدینے کے سوسائٹی کا اصول تھا. یہ چند باتیں تھی بنو نذیر اور بنو قینقاع کے متعلق. آگے انشاءاللہ بنو قریظہ کے متعلق بھی گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.